السلام علیکم تھرڈ ایئر. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تدریس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے کے جو طریقے استعمال کیے ہیں ان میں پہلا ہے خطابی طریقہ یعنی لیکچر میتھڈ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے خطابی طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا. تو کوہ صفا کا خطاب، خطبہ جمعہ، خطبہ عید، خطبہ حجۃ الوداع اور دیگر مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ خطاب اس حقیقت کی ترجمانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطابی طریقے کو مفید اور مؤثر سمجھتے تھے. آج بھی پوری دنیا میں تعلیم و تربیت کے لیے خطابی طریقہ تدریس کا کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے. نہایت ہی قدیم اور مؤثر طریقہ تدریس خطابی طریقہ یا لیکچر میتھڈ ہے. دوسرا ہے مباحثی طریقہ یعنی بحث و مباحثہ کا طریقہ. تو بحث و مباحثہ یا مباحثی طریقے میں جو بھی معاملہ درپیش ہوتا تھا، جس معاملے پر بحث کرنی ہوتی تھی، جو مسئلہ درپیش ہوتا تھا اس پر بحث و مباحثہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض معاملات میں بزرگ صحابہ سے مشورہ فرماتے اور مسئلے کا حل نکالتے. جنگ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور کافی بحث و مباحثہ کے بعد فیصلہ ہوا کہ مدینہ کے گرد خندق کھود کر شہر کا دفاع کیا جائے. اس کے بعد ہے بیٹا مسئلہ طریقہ یعنی طالب علم کے سامنے جو موضوع ہے، جو پڑھانا ہے، اس کو مسئلے کی صورت میں طالب علم کے سامنے رکھا جاتا ہے اور طالب علم غور و فکر کر کے اس کا مناسب حل تلاش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ہمیں مسئلہ مسئلہ طریقہ تدریس کی کئی مثالیں ملتی ہیں. مثلاً حضرت سلمان فارسی کی کھجور کے درختوں کے بدلے آزادی، مسجد نبوی اور مسجد قباء کی تعمیر مسئلہ طریقہ تدریس کی اہم مثالیں ہیں. تو بیٹا آج کا جدید طریقہ تدریس ہے. آج کی نفسیات جو ہے وہ طالب علم کی غور و فکر کی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے، طالب علم کو از خود جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے لیے مسئلہ طریقہ تدریس کو نہایت ہی اہم خیال کرتی ہے. تو جدید طریقے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوبی استعمال کیا. اس کے بعد ہے بیٹا استفساری طریقہ. استفسار کہتے ہیں سوال کرنا، پوچھنا. تو یہ ایسا طریقہ ہے جس میں معلم اپنے متعلمین سے زیر نظر معاملہ یعنی جو معاملات درپیش ہوں ان کے بارے میں استفسار کر کے ان کی توجہ حاصل کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سوال علمی خزانے کی کنجی ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو. تو یہ سوالیہ انداز تھا. اس سوالیہ انداز نے صحابہ کرام کی توجہ اور دلچسپی کو اپنے طرف مبذول کیا اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ رسول اللہ ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے درمیان اسلام کو فروغ کر دو، ایسا کرنے سے تمہارے درمیان محبت کو فروغ ملے گا. اس کے بعد ہے بیٹا تکراری طریقہ یعنی بات کو بار بار دہرانا. کسی چیز کی تکرار بھی متعلم کی توجہ حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعض اوقات کسی بھی چیز کی شدت بیان کرنے کے لیے ایک چیز کو بار بار دہراتے تھے. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ جب کلام فرماتے تو 3 دفعہ بات کو دہراتے تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھ لیں. اس کی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. تو تکراری طریقہ بھی جو ہے یہ نہایت ہی اہم ہے. اس طریقے سے جو نظریات ہیں وہ طالب علم کو اچھی طرح سے یاد ہو جاتے ہیں. تو ڈرل میتھڈ جو ہے اس کو آج کے زمانے میں بھی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، خاص طور پر ابتدائی جماعتوں کی تعلیم کے لیے. اس کے بعد ہے بیٹا سیاحتی طریقہ یعنی سیر و سیاحت کا طریقہ. تو براہ راست چیزوں کے مشاہدے سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماحول کی چیزوں سے بھی
صحابہ اکرام کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا، یعنی ماحول میں جو چیزیں موجود تھیں ان کے مشاہدہ سے بھی آپ صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک ایسے درخت کے نیچے کھڑے تھے جس کے پتے خشک ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو جھٹکا دیا تو ٹہنی کے پتے گر گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جو ہیں وہ جھڑ گئے تھے۔ تو اپنے ارد گرد ماحول میں پائی جانے والی چیزوں کو کا مشاہدہ کر کے جو ہے ان کی مثال پیش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی۔ اس کے بعد ہے بیٹا مظاہراتی طریقہ، یعنی مظاہرہ کر کے دکھانا، تجرباتی طریقہ بھی اس کو کہتے ہیں، ڈیمانسٹریشن میتھڈ، یہ جدید طریقہ تدریس ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ تدریس ہے جس پر استاد خود عمل کر کے دکھاتا ہے، طلبہ اپنے استاد کے عملی تجربے کا مشاہدہ کرتے ہیں اور مشاہدے کے نتیجے میں اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو عہد نبوی میں بھی مظاہراتی طریقہ تدریس کی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز کا طریقہ سکھانے کی غرض سے ان کے سامنے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ایک ایک رکن صحابہ اکرام کے سامنے ادا کیا اور کہا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو مظاہراتی طریقہ تدریس آج کا جدید طریقہ تدریس ہے۔ آج کی نفسیات جو ہے اس طریقے کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، کیونکہ کہاوت ہے کہ وین آئی ہیئر آئی فارگیٹ، وین آئی سی آئی ریمبر، وین آئی ڈو آئی لرن۔ تو ڈوئنگ اور لرننگ کا گہرا تعلق ہے، ہمیں وہ چیزیں جو ہیں وہ جلدی یاد ہو جاتی ہیں جنہیں ہم کر کے دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا خود کر کے دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا اور صحابہ اکرام کو مظاہرہ کر کے دکھایا تاکہ وہ چیزوں کو سمجھیں۔ تو اس کے بعد ہے طریقہ تدریج کہتے ہیں مرحلہ وار ترتیب سے درجہ بدرجہ چیزوں کو پیش کرنا۔ تو طریقہ تدریج سے مراد نفس مضمون خاص ترتیب سے درجہ بدرجہ طلباء کے سامنے پیش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدریس میں تدریج کا خیال رکھتے تھے۔ آپ متعلمین کی نفسیاتی ضرورتوں اور فکری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریس کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر مختلف قبائل کو تعلیم دیتے ہوئے معلمین کو نصیحت کی کہ وہ آغاز ہی میں اسلام کے سارے تقاضے پیش کر کے لوگوں کو نہ ڈرائیں، پہلے لوگوں کو کلمہ سکھایا جائے، جب وہ توحید و رسالت پر ایمان لے آئیں تو انہیں نماز سکھائی جائے، بعد میں انہیں روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائل بتائے جائیں۔ تو طریقہ تدریج میں نفس مضمون جو ہے وہ ایک دم سے طالب علم کے سامنے نہیں پیش کیا جاتا، بلکہ اس کو کئی سٹیپ میں طالب علم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ طالب علم پر بوجھ نہ ہو، کیونکہ جو چیزیں ہم بوجھ کی طرح متعلمین پر لاتے ہیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کی نفسیاتی تقاضوں کے خیال ہے، فطری تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو جن سے خطاب کرتے تھے، جن سے مخاطب ہوتے تھے، ان کی نفسیاتی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے دوسرے جو تبلیغ کرنے والے صحابہ اکرام ہیں ان کو بھی یہ نصیحت کی کہ ایک دم سے سارا جو نفس مضمون ہے وہ طالب علم کے سامنے پیش نہ کیا جائے، بلکہ مرحلہ وار چیزیں جو ہیں وہ طالب علم کے سامنے پیش کی جائیں، جیسے پہلے کلمہ سکھائیں، پھر نماز سکھائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کے دیگر ارکان کی تعلیم دی جائے۔ اشاراتی طریقہ ہے، سائن میتھڈ ہے۔ اشاراتی طریقہ سے مراد نفس مضمون کی وضاحت کے لیے اشارات کا استعمال ہے، یعنی ہاتھوں کا، آنکھوں کا استعمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنے موقف، اپنی بات کی وضاحت کے لیے علامات اور اشارات استعمال کرتے تھے۔ قیامت کے دن کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ 2 انگلیوں کے درمیان۔ انگلیوں کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے اور تعلیم دے کر ان کی شادی کرے تو وہ شخص جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح سے یہ 3 انگلیاں ہیں۔ تو اشاراتی طریقہ تدریس بھی بہت مؤثر اور جدید طریقہ ہے جس میں معلم جو ہے اپنی بات کی وضاحت کے لیے اپنے ہاتھوں کے اشاروں کا یا مختلف علامات کا استعمال کرتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی انگلی اور چھوٹی انگلی کے درمیان اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ 2 انگلیوں کے درمیان۔ اس کے بعد ہے بیٹا مشابہتی طریقہ۔ اس طریقہ میں 2 چیزوں کے درمیان مماثلت تلاش کر کے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ جب کسی چیز کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے تو در حقیقت ایک چیز کو دوسری چیز کے مماثل قرار دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے موقف کی وضاحت کے لیے مثالیں استعمال کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کے چھوٹے قد کے بارے میں کچھ بات کہی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو 2 چیزوں کے درمیان جو مماثلت ہوتی ہے، جو ملتا جلتا ہوتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو تلاش کر کے پھر نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو حضرت عائشہ کی بات جو ہے وہ سخت آپ نے ناپسند کی اور اس کے لیے آپ نے شباہت جو ہے وہ سمندر کے کڑوے پانی کی دی۔ تو اس طرح سے بیٹا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکمت تدریس ہے، اچھی طرح سے یاد کیجئے گا۔ ان میں قرآن کا طریقہ تدریس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تدریس بہت ہی اہم ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔